ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ شیخ اکبر محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے درود پاک پر کما حقہ ہمیشگی کرنے والا سوائے ایک عظیم فرد کے اور کوئی نہیں دیکھا۔ وہ ہسپانیہ کا ایک لوہار تھا اور وہ اللہم صلی علی محمد کے نام سے ہی مشہور ہو گیا تھا۔ جب میں نے اس سے ملاقات کی تو میری درخواست پر اس نے دعا کی، جس کا مجھے بہت فائدہ ہوا۔ اس کے پاس جو مرد، عورت یا بچہ آ کر کھڑا ہو جاتا تو وہ بھی درود پاک پڑھنے لگ جاتا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے معزز سائمین و سائمات، آپ سب کی خدمت میں میرا محبت و برا اور چاہت و برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو درود پاک کی برکتوں میں سے ایک برکت بتاؤں گی۔ حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے درود پاک کی برکتیں دیکھی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ میری شادی ہو گئی تو میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ کچھ طلبہ ہونے چاہیے تاکہ وہ نماز باجماعت پڑھی جا سکے اور دیگر دینی فوائد حاصل ہوں، اور خیر خواہی کے طور پر ارادہ کر لیا کہ قرآن مجید پڑھنے والے طلبہ رکھ لیں تاکہ ان کی خدمت کرنے سے نفع حاصل ہو، اور اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان طالب علموں کے ساتھ حشر کے دن اٹھائے گا۔ اور جب طالب علم زیادہ ہو گئے تو ان کی کثرت کی وجہ سے ہمیں زیادہ اہتمام و انتظام کرنا پڑا، اور ان کے کھانے پینے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہمیں ہیلا کرنا پڑا، اور اس وجہ سے میں دنیا کے دروازے میں داخل ہو گیا، اور دنیا نے مجھے ایسا شکار کیا کہ دن رات اسی دن میں گزرتے گئے، اور باہت کی حدود میں رہتے ہوئے ہمیں کچھ کمانا پڑا، اور اس کو ہم شریعت مطہرہ کی روح سے مستثین جانتے تھے۔ میرے بعد مخلص دوست مجھے اس سے منع کرتے رہے، لیکن میں نے ان کی نصیحت انسنی کر کے اپنے اس شغل کو جاری رکھا، حتیٰ کہ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ کچھ حوروں جیسی لڑکیاں ہیں جو اپنے حسن و جمال میں بے مثال ہیں۔ انہوں نے حسبس حلے پہن رکھے ہیں۔ وہ مجھے دیکھ کر میری طرف آئیں۔ جب وہ میرے قریب آ گئی تو میں نے ان میں سے اپنی نانی صاحبہ کو پہچان لیا۔ وہ سیدزادی اور بہت ہی نیک و پارسا خاتون تھیں۔ میں نے انہیں سلام کیا اور پوچھا، کیا آپ فوت نہیں ہو چکی تھی؟ فرمایا، ہاں۔ میں نے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں کیا معاملہ پیش آیا؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و رحم سے نوازا ہے، عزت و اکرام عطا کیا، اور میں خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پڑوس میں رہتی ہوں، اور وہ تشریف لا رہی ہیں۔ جب سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں تو ایک نور کا حالہ سا بن گیا، اور فرمایا، کیا یہ ہے احمد بن ثابت جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے؟ میں نے عرض کیا، یہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کام کی توفیق عطا کی ہے۔ یہ سن کر فرمایا، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو دنیا میں مشغول ہو کر ہم سے پیچھے ہٹ گیا ہے؟ دنیاوی شغل ترک کر دے اور یہ اہتمام چھوڑ دے۔ میں نے عرض کی، بہت اچھا۔ فرمایا، ہم تجھے ایسے نہیں چھوڑیں گے تا وقت یہ کہ تو ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے عہد و میثاق لیں کہ تو آئندہ ایسا نہیں کرے گا۔ ہم چلتے رہے حتیٰ کہ ایک شہر آ گیا جسے میں نہیں پہچانتا تھا۔ وہاں بہت سارے لوگ تھے جو بلند آواز سے درود پاک پڑھ رہے تھے۔ میں نے بھی درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے درمیان چلتا جاتا تھا، جہاں تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار حاضر ہو گئے، اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھے سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کھڑا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات مبشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں بکری کے بازو کا ٹکڑا دیکھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت تناول فرما رہے تھے، اور ساتھ ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے گفتگو فرما رہے تھے۔ تو اس لمحے براہ ادب میں سلام عرض کرنے سے رک گیا، اور دل میں کہا کہ کھانے سے فارغ ہو لے تو سلام عرض کروں گا۔ میرے ساتھ آنے والے لوگ درود پاک پڑھتے رہے، اور میں ان کے ساتھ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتا رہا اور انہیں ساتھیوں کے بلند آواز درود پاک پڑھنے سے میں بیدار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بار بار اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے ہم پر احسان فرمائے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے وقت اور دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے اور ہمیں مکہ اور مدینہ کی باعزت حاضری نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ میرا ولیوں کی امام، میرا ولیوں کی امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجے تن کے نام، ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے میرے میرا، ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم ایک بار، ڈالو نظر کرم ایک بار، ڈالو نظر کرم ایک بار، اپنی منگتوں پہ سرکار، ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے میرے میرا، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے،